آج فتاوی فیض الرسول کی 94 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا بیان۔ نمبر 1، ایک شخص مالک نصاب ہے، مثلا 1000 روپیہ بینک میں اور 1000 روپیہ ڈاک خانے میں اور کچھ روپیہ زمین میں گاڑے ہوئے ہیں اور سونے چاندی کے زیورات بھی ہیں۔ دریافت طلب یہ امر ہے کہ ان تمام روپیوں اور زیورات پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، ثبوت تحریر فرمائیں۔ نمبر 2، مالک نصاب ہو کر زکوٰۃ نہ دینے والے پر قرآن و حدیث میں کیا وعیدین آئی ہے؟ جواب، شخص مذکور کے بینک، ڈاک خانہ اور زمین میں گاڑے ہوئے روپے پر نیز زیورات سب پر زکوٰۃ فرض ہے، لأنه مالک لهذه الربا والحلا وهي فاضلة عن النصاب الموجب للزکاة فتجب عليه الزکاة هكذا في الكتب الفقهية۔ نمبر 2، مالک نصاب ہو کر زکوٰۃ نہ دینے والے پر قرآن و حدیث میں بہت سی وعیدیں آئی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القیامہ۔ پارہ 4 رکوع 9۔ یعنی جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، وہ یہ گمان نہ کرے کہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا، قیامت کے دن اس چیز کا ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا۔ اور فرماتا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ پارہ 10 رکوع 11۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن جہنم کی آگ میں وہ تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب اس جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاع اللہ مالا فلم یؤت زکاۃ مثل له مالہ یوم القیامۃ شجاع قرع له زببتان لا توق یوم القیامۃ ثم یاخذ بالهذا متیعن شدقۃ ثم یقول ان مالک انا کنزک۔ بخاری شریف۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر دو چتیاں ہوں گی۔ وہ سانپ ان کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور ارشاد فرمایا، یکون کنز احدکم یوم القیامۃ شجاعا اقرع یفرع منہ صاحبہ ویطلب حتی یلقمہ اصابہ احمد۔ یعنی جس مال کی زکوٰۃ نہ دی گئی، قیامت کے دن وہ مال گنجا صاف ہو کر مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ نہ دینے والا مجبور ہو کر اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ والعیاذ باللہ تعالی وہو تعالی عالم۔ حضرت علامہ مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم السلام علیکم، خدمت اقدس میں عرض یہ ہے کہ بارِ شریعت مطبوعہ کتب خانہ ارشاد السلام دہلی حصہ پنجم 27 صفحے پر ہے کہ پیسے جب رائج ہو 200 درم چاندی یا 20 مثقال سونے کی قیمت کے ہوں تو ان کی زکوٰۃ واجب ہے، اگر تجارت کے لیے نہ ہو۔ پھر ایک سطر کے بعد ہے کہ نوٹ پیسوں کے حکم میں ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ نوٹ جب رائج ہوں اور 200 درم چاندی یا 20 مثقال سونے کی قیمت کے ہوں، اگر تجارت کے لیے نہ ہو تو ان کی زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر نوٹ پیسے و تجارت کے لیے ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہم نے اس عبارت سے یہی سمجھا تو شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے غلط چھپ گیا ہو، اس لیے آپ نے کئی رسالوں میں اعلان فرمایا کہ کتب خانہ ارشاد الاسلام دہلی کی چھائی ہوئی بارِ شریعت میں بے شمار غلطیاں ہیں اور وہ قابل اعتماد نہیں ہیں، تو ہم نے بارِ شریعت مطبوعہ رضوی کتب خانہ
بازار سندل خواہ بریلی دیکھی تو اس میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ پھر ہم نے شیخ غلام علی کشمیری بازار لاہور کی چھاپی ہوئی بار شریعت دیکھی تو اس میں بھی اسی طرح چھپا ہوا ہے۔ جب ہر ایک نسخے میں اسی طرح عبارت تو ملی تو اب مجھے اپنی سمجھ پر شبہ پیدا ہوا کہ شاید میں نے غلط سمجھا، لہٰذا آپ کی خدمت میں رجوع کر رہا ہوں کہ میری سمجھ کا قصور ہے یا بار شریعت میں مسئلہ غلط چھپ گیا ہے۔ جواب تحریر فرما کر میرے خلجان کو دور فرمائے کرم ہوگا۔ جواب مجی و مخلصی زید الاخلاصکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک بار شریعت کی اس عبارت کا یہی مطلب ہے کہ نوٹ اور پیسے 200 درم چاندی یا 20 مسکال سونے کی قیمت کے ہوں اور تجارت کے لیے نہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر نوٹ تجارت کے لیے ہو تو خواہ وہ لاکھوں درم چاندی اور ہزاروں مسکال سونے کی قیمت کے ہوں مگر ان پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور یہ غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ نوٹ اور پیسے اگر 200 درم چاندی یا 20 مسکال سونے کی قیمت کے ہوں تو ان کی زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، کہ ان میں وجوب زکوٰۃ کے لیے تجارت یا عدم نیت تجارت شرط نہیں، اس لیے کہ نوٹ اور پیسے ثمن اصطلاحی ہے جب تک کہ وہ رائج ہیں ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ کفل الفقیت فاہم منہ میں ہے ان الفتاوی علی من الثمن مصطلح وتجب به زکوٰۃ مادم رائجن، لہذا آپ نے ان نسخوں میں چھپی ہوئی عبارت کا مطلب صحیح سمجھا ہے۔ آپ کی سمجھ کا قصور نہیں ہے بلکہ قصور بہار شریعت کے چھاپنے والوں کا ہے۔ کتب خانہ اشاعت الاسلام دہلی رضوی، کتب خانہ بازار سندل خواہ بریلی اور شیخ غلام علی کشمیری بازار لاہور سب کے سب بہار شریعت کو غلط چھاپ کر مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور اپنے خزانے بھر رہے ہیں، جس میں سب سے زیادہ غلطیاں دہلی کی چھپی ہوئی بہار شریعت میں ہیں کہ مجھ کو صرف پہلے 3 حصوں میں چھوٹی بڑی 626 غلطیاں ملی ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بہار شریعت جو فقہ حنفی کی ایسی عظیم کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، مگر افسوس کہ وہ ناصرین کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہے۔ اگر بہار شریعت چھاپنے والوں کی غفلت و لاپرواہی کا یہی حال رہا تو وہ دن دور نہیں جبکہ بہار شریعت کا کوئی بھی مسئلہ قابل اعتبار نہیں رہ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ بہار شریعت کی جو عبارت آپ نے پیش کی ہے وہ غلط چھپی ہوئی ہے۔ صحیح عبارت یہ ہے پیسے جب رائج ہوں اور 200 درم چاندی یا 20 مسکال سونے کی قیمت کے ہوں تو ان کی زکوٰۃ واجب ہے، اگرچہ تجارت کے لیے نہ ہو، یعنی روپے اور پیسے خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، لیکن جب رائج ہو اور 200 درم چاندی یا 20 مسکال سونے کی قیمت کے ہوں تو ان کی زکوٰۃ واجب ہے۔ وہو تعالی عالم بالصواب۔ زید کے پاس مال تجارت 105 روپیہ 66 روپیہ 8 آنا کی قیمت کا سونا، 165 روپے کی قیمت کی چاندی کے زیورات اور نقد رقم 33 روپے، جملہ قوم 372 روپے 8 آنے میں ہے۔ اس رقم میں زید کو کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی جبکہ سونے چاندی کے زیورات زید کی بیوی استعمال کرتی ہے؟ جواب صورت مستفسرہ میں زید پر 9 روپے پونے 24 نیا پیسہ 23.23 صحیح 3/4 9 زکوٰۃ میں دینا واجب ہے۔ واللہ و رسول عالم۔ دینار کی کتنی قسمیں ہیں اور دینار کی قیمت مروجہ سکوں کے اعتبار سے کیا ہوگی؟ جواب دینار عرفی کی بہت سی قسمیں ہیں جو مختلف الوزن اور مختلف قیمتیں ہیں، جیسے کہ خاتم المحققین حضرت مولانا ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی تعریف فرماتے ہیں ان دارهم والدنانير المعتدلة بها في هذه الزمان انواع كثيرة مختلف والزنا قیمت رد مطال جلد 2 صفحہ۔ البتہ دینار شرعی 1 مسکال کے برابر ہو تو اور مسکال 4.5 ماشی کا ہوتا ہے، جیسے کہ قیاس اللغات ہے کہ مقدر 1 مسکال 4 نصف ماشا واسطے، لہذا دینار شرعی 4.5 ماشے کا ہو جس کی قیمت کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔ در مختار ماشامی جلد 2 صفحہ 29 میں ہے۔ دینار و 20 قیرات درد المختار میں ہے۔ قول الدینار الذي هو المسقال كما في ذیل وغیرہ قال في الفتاوى الظاہرہ ان المسقال اسم للمقدار المقدر به والدینار اسم للمقدر به بقیدہ ذہیبتہ اور امدتر رعایا حاشیہ شرح وقایا جلد ابو المجید 229 صفحے میں ہے۔ قولہ مسقال هو لغت ما يوزن به وشرعا اسم للمقدار المعین الذي يقدر به الذهب ونحو وهو وللدینار وعهد لئن الدینار راسما للقطاة مضروبه المقدرة بالمسقال هذا ما عندي وهو عالم بالصواب۔ عمروں کے پاس ایک تولہ چاندی اور 1 تولہ سونا، اگر مروجہ قیمت پر سونے کو چاندی مان لیا جائے تو عمر صاحب نصاب ہو جائے گا، مگر چاندی کو سونا نہ مانا جائے تو وہ حد نصاب سے بہت پیچھے رہ جائے گا۔ ایسی حالت میں اس پر زکوٰۃ کے لیے شرع مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ نمبر 2 بکر کے پاس 60 تولے چاندی ہے، اس نے 3 سال تک زکوٰۃ ادا نہیں کی، 3 سال کے بعد جب ادا کی
تو اس طرح کی پہلے سال کی زکوٰۃ 60 تولے چاندی پر قیمت کا حساب لگا کر نوٹوں میں ادا کی، دوسرے سال کی زکوٰۃ بھی اسی طرح 58.5 تولے چاندی کی نقد ادا کی، تیسرے سال کی زکوٰۃ بھی نقدی میں ہی 57 تولے 3.5 رتی پر ادا کی۔ اب وہ اگلے سال کی زکوٰۃ ادا کرے یا نہیں، اس کی اب اس کو 56 تولے چاندی پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جو نصاب اور اس کے 10ویں حصے سے کم ہونے کے سبب معافی میں ہے، اور دوسری طرف اس نے زمانہ نقدی ادا کی ہے، وہ اب بھی 60 تولے چاندی کا مالک ہے، اس کی 1 رتی بھی کم نہیں ہوئی، اس لحاظ سے وہ صاحب نصاب ہے، یعنی کیا اس مال پر اس کو عمر بھر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ نمبر 3، ایک شخص نے اس ایک فقیر سے طے کیا کہ وہ اسی کو زکوٰۃ دے گا مگر بعد تملیغ کے وہ اس کو واپس کر دے، ایسا کرنے پر اس کو اس کے عوض میں کچھ رقم دی جائے گی۔ اگر فقیر اس شرط پر زکوٰۃ لینے اور واپس کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تو دوسرے فقراء کے اس لیے رضامند ہے، مجبوراً وہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ مندرجہ سوالات کے شافی جو جوابات مرحمت فرمائے۔ حوالوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی تحریر ہی ہمارے لیے حوالے ہیں، مگر جوابات مبہم نہ ہو۔ جواب نمبر 1، عمروں کے پاس جبکہ سونا اور چاندی دونوں ہے اور موجودہ زمانے میں 1 تولہ سونا کی چاندی اگر چاندی میں ملائی جاتی تو چاندی کا نصاب پورا ہو جائے تو اس صورت میں ازروئے شرع عمروں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 2، بکر کے پاس 60 تولہ چاندی کے ساتھ مال تجارت یا روپے پیسہ اتنا نہیں تھا کہ ان سے 52.5 تولہ چاندی کے اوپر 10.5 تولہ چاندی پوری ہو جاتی، تو اس صورت میں اس پر صرف 52.5 تولہ چاندی ہی کی زکوٰۃ فرض ہوئی، اس لیے کہ جو چاندی نصاب کے 5ویں حصے سے کم ہو اس کی زکوٰۃ معاف ہے، اور اگر اس کے مال و تجارت کی قیمت یا روپیہ سے نصاب کا 5واں حصہ یا اس سے زیادہ چاندی ہو جاتی تو اس صورت میں 52.5 تولہ کے اوپر 10.5 تولے چاندی کی بھی زکوٰۃ واجب ہوئی، اور اخیر میں جو 10.5 تولہ چاندی سے کم بچے اس کی زکوٰۃ معاف رہے گی۔ یہی حکم ہر سال کا ہے، اور عمر بھی اگر اس کے پاس کم سے کم 52.5 تولہ چاندی یا اتنے کا سامان تجارت یا روپیہ حاجت اصلیہ سے فاضل اور دین سے فارغ رہے گا تو وہ عمر بھر مالک نصاب رہے گا اور ہر سال اس پر زکوٰۃ واجب رہے گی۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور فقیر سے زکوٰۃ دینے والے کا یہ شرط کرنا لغو ہے کہ وہ بعد تملیغ واپس کر دے گا۔ زکوٰۃ کے مال کا فقیر مالک ہو جاتا ہے، اسے اختیار ہے چاہے واپس کر کے یا نہ کرے۔ وہو تعالی عالم بالصواب۔